بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا۔ فریضہ کا مطلب ہوتا ہے اہم ذمہ داری، کوئی فرض اہم ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے سکھانے پر مامور کر دیا تھا۔ مامور کر دینا کا مطلب ہے مقرر کرنا، کسی کو کوئی اہم رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کرنا۔ جب اسلام کی دعوت یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ اب جو میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں وہ اگین کہیں گے کہ میں پھر اگین اس ٹاپک کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ میں بارہا ہر ویڈیو میں اس کو بتاتی ہوں، صرف اسی لیے کہ اگر کوئی نیو ویور دیکھ رہے ہیں تو چلیں ان کی نالج میں یہ اضافہ ہو۔ تو جی وہ یہ بات ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ ان نہیں لگا سکتے۔ عربی زبان میں جو ان ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی میسکولن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کس سے راضی ہونا؟ ان، یعنی کہ یہاں سے ہم بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ان ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک میسکولن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ سنگولر ہے۔ تو جیسے حضرت مصعب بن عمیر یعنی کہ یہ میسکولن ہے اور یہ صرف ان کی ایک کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہم ساتھ یہ دعا ایک طرح سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو جب ہم ان کہیں گے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ ہم کسی میسکولن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی تھی۔ گویا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈھانچہ میں تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ ڈھانچہ بیسیکلی کیا ہے؟ ساخت ہے، نظام ہے کسی چیز کا، جیسے کہ اسکیچ کہہ لیں آپ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک طرح سے فریم ورک ہے، ایک فریم ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود تعلیم، دین اور علم نافع کے فروغ پر عمل پیرا تھے، بلکہ جو صحابی بھی دین، اسلام اور قرآن مجید کا علم سیکھ لیتے تو وہ اسے آگے پہنچانا شروع کر دیتے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے ورڈ پڑھے علم نافع، فروغ، عمل پیرا، اب دیکھیں جو یہ علم نافع ہے اس کا مطلب ہے ایسا علم جو کہ فائدہ دے۔ فروغ مطلب ہوتا ہے پھیلانا کسی چیز کو، اور عمل پیرا ہونا ہے عمل کرنا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ایسا علم دیا اور اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا تھے کہ ایسا علم جو کہ کیا ہو، فائدہ مند ہو اور اس پہ عمل کیا جا سکے، اور خود بھی کرتے تھے اور صحابہ کو بھی جو دیتے تھے وہ بھی صحابہ آگے اس چیز کو فارورڈ کرتے تھے۔ عہد نبوی یعنی کہ رسول اللہ کے دور میں یا رسول اللہ کا زمانہ میں جب مملکت اسلامیہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی اور تو ایک وسیع تعلیمی نظام قائم کرنا لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وسیع مطلب پھیلاؤ، بہت بڑا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلمین یعنی کہ اساتذہ روانہ کیے جاتے اور صوبائی گورنروں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبوں کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرے۔ یمن کے گورنر حضرت عمرہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن مجید اور اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ گورنر کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج، بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ بیت اللہ یہاں سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات بھی مقرر فرمایا۔ اسے حکم تھا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کرے، ٹھیک ہے۔ ناظم کا مطلب کیا ہو گیا؟ نگران، کسی بھی چیز کی جو ہے وہ نگرانی کرنا، ٹھیک ہے۔ ناظم کا مطلب ہو گیا وہ، اور جو اضلاع یہاں پہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مختلف علاقے جو ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے۔
درسگاہ صفا کی خصوصیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں مسافر اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا۔ اب یہاں پہ جو عنہم آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہو؟ ان سے راضی ہو، اور ان کا مطلب یہاں پہ عنہم پلورل کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ اس میں سارے صحابہ یا بہت سارے صحابہ کا ذکر ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دین کے ان طلبہ کا قیام و طعام مدینہ والوں کے ذمے ہوتا تھا۔ اب یہاں پر جو ورڈ آیا ہے قیام و طعام، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جیسے رہائش اور کھانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائن مس ہو گئی شاید، ہاں، عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ یہاں سے مراد یہ کہ جیسے اکثر آپ نے حدیث سنی ہوگی تو کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان سے روایت ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث کو روایت کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ راوی زیادہ تر جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے یا وہ اس کے راوی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے۔ صفا کی درسگاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی زبانوں مثلا عبرانی، سریانی، رومی اور قبطی وغیرہ کے ماہر تھے۔ صفا کی درسگاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دیکھیں، تفسیر قرآن کے معنی اور وضاحت بیان کرنا، یعنی قرآن مجید کی آیات کا مفہوم، ان کا پس منظر، ان کا مقصد واضح طور پہ بیان کرنا، تو یہ ہوتی ہے تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرامین یعنی کہ جتنے ان کے ارشادات تھے، احکامات، بیسیکلی حدیث میں وہی چیزیں آتی ہیں، تو یہاں سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا۔ تزکیہ نفوس، روحانی تربیت، پاکیزگی، ٹھیک ہے، اور طلباء کو زندگی گزارنے کے وہ ادا بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ معلم انسانیت کا طریقہ اور تدریس، معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ بیسیکلی کیا مطلب ہے؟ بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی کہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبہ کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت، حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ اب دیکھیں جو ورڈ آیا ہے حکمت و بصیرت، اس کا مطلب ہے حکمت و بصیرت کا مطلب ہے دانائی، سمجھ، ٹھیک ہے۔ تزکیہ جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا تھا، آئی تھنک اوپر چلا گیا شاید، تزکیہ نفوس شاید اوپر چلا گیا، جہاں میں نے آپ کو اس کا کیا بتایا تھا، تزکیہ کا مطلب بیسیکلی یہاں پہ کیا جو استعمال ہوا ہے، یہاں بھی پاکیزگی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اس کے جو ہے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے، اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے، یعنی کہ مشاہدات جو دیکھے گئے حالات تھے ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامع کی سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے۔ اب دیکھیں، سامع کا مطلب ہے سننے والا، ٹھیک ہے، اور مانوس لہجہ معروف انداز گفتگو، یعنی ایسی انداز گفتگو جو کہ سمجھ میں آئے، جو سامنے والے کو اس کا جو ہے وہ پتہ ہو، اس طرح کی گفتگو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے
دوران تدریس نرم انداز جو ہے وہ اختیار فرماتے. اب یہ دوران تدریس یعنی کہ تعلیم دینے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی تھی. اچھا، اب یہ جو ورڈ یہاں پہ آیا ہے عاجزی اور انکساری، دیکھیں عاجزی کا مطلب ہوتا ہے خود کو کمتر سمجھنا، فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اور جو انکساری ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، جھکاؤ والا رویہ. تو یہاں پہ دیکھیں عاجزی ہوتی ہے دل کا جھکاؤ ہونا، اور انکساری ہوتی ہے رویے اور بات چیت سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہے وہ یہ مینشن کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل سے جو ہے وہ افراد آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معلم صبر و کنات کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا. اب اس صبر و کنات کا معنی ہے برداشت کا، سادگی کا، بے لوث خدمت کی، اور بحیثیت معلم کفار کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک علم و آگاہی کا مینار ہے. اب یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے ذات اقدس، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، آگاہی کا مینار، اس سے مراد ہے علم کی روشنی کا ذریعہ، جسے ہر زمان و مکان، ہر وقت یعنی کہ وقت اور جگہ کے جو لوگ ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یعنی کہ ہر وقت ہر جگہ کے جو لوگ ہوں گے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و دانش کی ایسی شمع کو روشن فرمایا ہے. علم و دانش کیا ہے؟ علم کی، سمجھداری کی، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی. اب یہاں پہ دیکھیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اس چیز پہ ایمان لے کر آنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اچھا جی، دوست جواب کی نشاندہی کریں. یثرب کے لوگ تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے بھیجا گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ساتھ قائم کی درسگاہ کا نام تھا صفا. عبرانی، سریانی، رومی، کپتی جیسی بہت سی زبانوں کے ماہر تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے 3 مرتبہ. نبی کریم نے علم کی جو روشن شمع فرمائی وہ راستہ دکھاتی رہے گی قیامت تک. اب ہیں جی مختصر جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا کب شروع کیا؟ تو اس کا جو آنسر ہم نے پڑھا تھا، ہمارا پیج کا جو فرسٹ ٹائٹل ہے ہم نے وہیں پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اب اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کے یہاں تک. اب کیونکہ ہم ریڈنگ کر چکے ہیں تو اس لیے میں سمپل جسٹ اب آپ کو بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، پہلے کا آنسر آپ کا آ جائے گا یہاں تک. اس کے بعد میں آپ نے جانا ہے سیکنڈ جو ہمارا کوشچن ہے شارٹ، وہ یہ ہے عہد نبوی میں گورنروں کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ تو اس کا آنسر بھی ہمارا یہاں پہ آئے گا. اچھا، یہ دھیان سے میری بات سنی ہے آپ نے، اس کا یہاں سے لے کر آپ نے جو ہے نا وہ لے کے جانا ہے آنسر یہاں تک. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں شارٹ کرنا ہے تو آپ بلکہ یہاں تک اسے کریں بہتر ہے. ٹھیک ہے، شارٹ یہاں تک آپ کو. اچھا، یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا ہے. اس میں صرف ایک ورڈ آپ نے کٹ کرنا ہے، یہ بی کا. تو کیا ہو جائے گا؟ گورنروں کو یہ حکم تھا کہ وہ لوگوں کو. ٹھیک ہے، سیکنڈ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے. اچھا، میں اس کو آپ کو علیحدہ سے لکھ کے بھی بتا سکتی تھی، مگر کیوں کہ بک پہ آپ نشان لگائیں. دیکھیں اس کا فائدہ یہ کہ آپ نے بک سے ہی پڑھنا ہے تو بہتر ہے کہ بک سے ہی نشان لگائیں. ٹھیک ہے، تھرڈ درسگاہ صفا کہاں قائم کی گئی؟ تو اس کا بھی آنسر ہم نے اپنا لے لینا ہے درسگاہ صفا کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگین تھرڈ کا آنسر کیا آئے گا ہمارا؟ یہاں سے لے کر یہاں تک جسے صفا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ کا یہ والا آنسر آ گیا. اب ہے ہمارا کوشچن نمبر 4، دیٹ از یہ رہا حضرت مصعب بن عمیر ان کی ایک خصوصیت تحریر کریں اور 5 حضرت ابو ہریرہ کی. ہم نے دونوں کی ایک ایک خصوصیت بتانی ہے تو میں اب آپ کو ایک ساتھ یہ بتا دوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارا کوشچن نمبر جو 4 ہے، حضرت مصعب کی ایک خصوصیت بتانی. یہاں سے آپ نے لینا ہے یہ مدینہ منورہ سے لے کے حاصل ہے. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام جو ہے وہ آپ ہوئے تھے، تو مدینہ منورہ سے لے کے حاصل ہے تک کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. اس کے بعد میں کوشچن نمبر ہمارا ہے 5. ٹھیک ہے، 5 کا آنسر بھی آپ نے لینا ہے یہاں سے حضرت ابو ہریرہ کا، یہاں سے لے کے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی، تو یہ ان کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 5 کا آنسر یہاں تک. نیکسٹ ہمارا ہے کوشچن نمبر لانگ 1 ہے نبی کریم کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں. تو اس کوشچن کا آنسر آپ نے جانا ہے اپنے فرسٹ پیج کے اوپر. اگین یہ جو ٹائٹل والا پیج ہے، اب یہاں پہ تعلیمی نظام دیکھیں، میری بات دھیان سے سنیں. یہاں سے لے کے جو کوشچن نمبر 1 لانگ ہے اس کا آنسر آپ نے لے جانا ہے آپ کا جسے صفا کہتے ہیں یہاں تک.
ٹھیک ہے، اس کا بھی آنسر یہاں تک آئے گا، تو پہلے لانگ کا بھی آنسر یہاں تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگین بتا دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے لے کے سٹارٹنگ سے لے کے پہلے لانگ کا آنسر یہاں سے لے کر جو ہے وہ جسے صفحہ کہا جاتا ہے وہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لانگ کویسچن ہے، نبی کریم کے انداز تعلیم و تربیت کو بیان کریں۔ کویسچن نمبر جو 2 لانگ ہے اس کا آنسر یہاں سے لے کر آپ نے جانا ہے، آپ کا یہ بنے گا یہاں تک، ہر زیادتی کو برداشت کیا، ٹھیک ہے جی۔ 2 جو ہے سیکنڈ لانگ ہے اس کا آنسر یہ معلم انسانیت والا آپ نے کھولنا ہے، یہاں سے لے کر یہ ہمارا جائے گا برداشت کیا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔